अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। व्यूअर्स, मुल्क में सियासी सूरत हाल एक तरफ कशीदगी की तरफ जा रही है। हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को टफ टाइम देने का फ़ैसला किया गया है, तो अपोजिशन दूसरी जानिब सरापा एहतजाज है। PDM की शक्ल में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलसे किए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब कोरोना के वायरस में की जो दूसरी लहर है उसमें भी मज़ीद इजाफा हो गया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस के केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जो कोरोना के केसेस हैं वो PDM के जलसे में ज़्यादा बढ़ते हैं। दूसरी जानिब PDM का मौक़िफ़ है कि सियासी बका के लिए, इस हुकूमत को घर भेजने के लिए वो जलसे करते रहेंगे। सूरत हाल ये है कि आज इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे जो PDM से ताल्लुक़ रखने वाली जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, नवाज़ लीग और दीगर जो उनके जो कायदीन हैं, रहनुमा हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि क्या PDM के जलसों की वजह से, सियासी तहरीक की वजह से क्या कोरोना वायरस में इजाफा हो रहा है और इनकी मुस्तक़बिल क्या हिकमत अमली होगी। दूसरी जानिब पब्लिक से भी जानेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है कि ये सियासी जमातों के जलसे कोरोना वायरस में इजाफे का सबब बनते हैं या उनका आईनी हक़ है। इस तमाम तर चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। पब्लिक से पहले गुफ्तगू करते हैं, उसके बाद दीगर स्टेक होल्डर्स के भी पास चलेंगे। आइए। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है, दूसरी जानिब जो मुख्तलिफ सियासी जमातें जलसे कर रही हैं, आप क्या समझते हैं कि इससे क्या इम्पेक्ट पड़ता है कि जलसे करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, या इस हुकूमत से भी मुतमईन हैं आप? हुकूमत से तो बहरहाल मुतमईन तो हैं, मगर इनको हमें कौमी यकजहती दिखानी चाहिए। आपको सियासत करनी है, कोरोना ख़त्म हो जाए सियासत करो भाई, क्यों दूसरों की जानों को ख़तरे में डालते हो। मैं सियासतदानों को बोलता हूँ कि अपने बच्चे तो लंदन अमेरिका में हैं इनके, उनको भी ला के जलसे में लाओ ना, ताकि उनको पता लगे ना कि कोरोना क्या है। गरीबों के बच्चों को क्यों मरवा रहे हो, क्यों मुल्क को बर्बाद कर रहे हो। अभी यकजहती का टाइम है, मुल्क में यकजहती होनी चाहिए। दुश्मन हमारे सर पे खड़े हुए हैं। आप ये देखो कि हमें इस चीज़ के लिए सोचना चाहिए। और मैं मतलब कि आज़म इख्तिलाफ़ को भी कहूँगा कि अल्लाह के वास्ते अपनी सियासत को बरोए का नहीं लाओ, अपने आप को मतलब कि ना पाकिस्तान की यकजहती के लिए साबित हो जाओ। मेरे भाई, सियासत के लिए बहुत टाइम है। अल्लाह पाक आपकी नस्लों को, क्योंकि यहाँ सियासत नस्ल दर नस्ल चल रही है। मुल्क में इस वक्त कोरोना वायरस बढ़ रहा है, दूसरी जानिब पॉलिटिकल पार्टीज़ एहतजाज कर रही हैं और जलसे कर रहे हैं। आपकी नज़र में क्या इनको करने चाहिए? मेरी नज़र में इनको जलसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क इस वक्त कोरोना से दो चार है और काफ़ी लोग डे बाय डे इनमें इजाफा होता जा रहा है। तो बेहतर ये है कि इस तरह के जलसे ना करने चाहिए और लोगों को SOPs को फॉलो करना चाहिए। ये हमारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं ताकि इस तरह की वबा और ना फैले। इसका हुकूमत की कारकर्दगी मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत को घर भेजने के लिए ये जलसे हो रहे हैं। हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं आप? जो कर रही है बेहतरी के लिए कर रही है, उम्मीद अच्छा ही होगा। अपोजिशन की जानिब से ये कहा जा रहा है जलसे किए जा रहे हैं मुल्क में, दूसरी जानिब हुकूमत कहती है कि इससे कोरोना बढ़ता है, और अपोजिशन का मौक़िफ़ है कि हुकूमत को घर भेजने के लिए ये हम सारा काम कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, जलसे होने चाहिए? नहीं, इस कंडीशन में तो नहीं होने चाहिए। मैं अभी बाहर से ट्रैवल करके आया हूँ, सऊदी अरब से और दुबई से, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सख्ती है। ठीक है, इवन हम मास्क अगर नहीं पहन रहे वहाँ पे तो हमें 2000 रियाल का जुर्माना पड़ता है। ठीक है, तो इस हालत में इतना क्राउड इकट्ठा कर लेना और जलसे कर रहे हैं, ये कोई मुनासिब बात थोड़ी है। लेकिन आप हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं वैसे भाई? देखें, अभी तो 2-2.5 साल में जो कुछ उन्होंने किया है वो इतना वो नहीं है, लेकिन पिछला बर्डन भी तो है इस गवर्नमेंट पे। अच्छा, आप सुनाइएगा, ये जो अपोजिशन जलसे कर रही है, कह रही है कि हम हुकूमत को घर भेजने के लिए कर रहे हैं, हुकूमत कहती है कि इससे कोरोना बढ़ता है। आप क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, अपोजिशन जो जलसे कर रही है बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इस सिचुएशन में इनको इतने बड़े जलसे और इतनी आवाम को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है और मज़ीद कोरोना के फैलने का ख़तरा है। एक जानिब अपोजिशन की जानिब से जलसे किए जा रहे हैं, दूसरी जानिब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि कोरोना बढ़ता है इससे। अपोजिशन कहती है कि हुकूमत को घर भेजने के लिए कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं? सर, दरअसल बात यह है कि हुकूमत और अपोजिशन जो है हमेशा तनकीद बराए इस्लाह ही करती रहती है और ये करते रहना चाहिए। अगर इस तरह ना किया जाए तो घोड़ा बेलगाम हो जाता है। अब वो रिज़र्व है, रुका हुआ है, उनको भी टच कर रहा है और वो जो नकाश या जो वो चीज़ें नेगेटिविटी बता रहे हैं उनको पता तो चल रही है कम अज़ कम, और लोगों को भी पता चल रही है। बाकी बाज़ार खुले हुए हैं, होटल्स खुले हुए हैं, स्टेशन खुले हुए हैं, ट्रेनें खुले हुए हैं। कोरोना तो फैलना ही फैलना है। सिर्फ जलसे में 2-3 घंटे के
इज्तिमा से नहीं फैलता, सारा दिन ही फैल रहा है, कंटिन्यू फैल रहा है। तो बहरहाल उन्होंने जो अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, ये भी रहना चाहिए, चेक एंड बैलेंस हुकूमत का रहना चाहिए। और हुकूमत को भी अपोजिशन के सवालों के जवाबों के थ्रू अपने मामला दुरुस्त करने चाहिए और लोगों का भी भला करना चाहिए। हुकूमत भी बहुत अच्छी है, अपोजिशन भी बहुत अच्छी है, कम अज़ कम ये निस्बत तनासब रहेगी तो इंशाअल्लाह ताला चेक एंड बैलेंस रहेगा। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये चेक एंड बैलेंस है। बाकी जो वो कोरोना है वो हकीकत है, उसका हमें एहतियात करना चाहिए। भले जलसे में हो, भले ट्रेन में हो, भले कौमी असम्बली में हो, और भले इमरान खान के साथ जो गैदरिंग है उसमें हो, या अपोजिशन की कोई गैदरिंग है, या जो भी आपके साफ़ी हजरात के सवालों जवाब हो रहे होते हैं उसमें जो कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें भी हर जगह एहतियात की ज़रूरत है। एहतियात के साथ आप बताइएगा कि अपोजिशन के जलसे चल रहे हैं, हुकूमत का कहना है कोरोना बढ़ता है, अपोजिशन कहना है कि हम घर भेजेंगे हुकूमत। ये हुकूमत का सारा ड्रामा है, ये हुकूमत का ड्रामा है। पीडीएम जलसे को रोकने के लिए ड्रामा है इसका। कोरोना वरोना कोई नहीं है, ये आवाम को परेशान करके रखा हुआ है, बच्चों के लिए बेड़ा गर्क करके रखा है तालीम का। ये कोरोना वरोना कोई नहीं है, ये ड्रामा है सब कुछ। अच्छा, और ये जलसे होने चाहिए अपोजिशन के? जलसे ये होनी चाहिए, महंगाई बढ़ गई है। हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है आप? नहीं है, क्यों? बेकार है। क्यों? जो चीनी 40 रुपये थी आज 90 रुपये 100 रुपये चीनी मिल रही है। आटा 35 रुपये था आज 75 मिल रहा है। गरीब हम कहाँ जाएगा? ये नाम की हुकूमत है, हुकूमत ऐसे नहीं चाहिए हम हमको। आवाम को ख़त्म कर दिया बिल्कुल। आप मुतमईन हैं हुकूमत की कारकर्दगी से? हाँ सर, बिल्कुल हुकूमत बिल्कुल जो कि सही जा रही है अपनी जगह। अच्छा, और ये जलसे होने चाहिए पीडीएम के? जलसे होने चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? अच्छा ही है तो, जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है। वो कोविड-19 के दौरान पीडीएम के जलसे और दूसरी जानिब हुकूमत का मौक़िफ़ से इससे कोरोना में इजाफ़ा होता है, दूसरी जानिब पीडीएम का मौक़िफ़ के हुकूमत को घर भेजेंगे। इस सूरत हाल पर आपको जो इस प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो जलसे हैं इससे क्या वाकई कोरोना बढ़ता है, या हुकूमत को जो अपोजिशन की जानिब से टफ़ टाइम देने की ठान लिया गया है उसकी वजह से ये किया जा रहा है। इस पर हम दीगर स्टेक होल्डर से भी गुफ्तगू करेंगे। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और इस वक्त सिंध काबीना के हिस्सा भी हैं, और तमाम तर इश्यूज़ पर उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, सैयद नासिर हुसैन शाह साहब से भी। और अभी कहीं जाइएगा नहीं, अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे हमें सैयद नासिर हुसैन शाह साहब। वेलकम है नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आपने जो पब्लिक की आवाज़ है वो सुनी। अब हम इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और वज़ीर हैं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि पीडीएम के कुछ जलसे हो रहे हैं एक जानिब, दूसरी जानिब जो रिज़ाइन्स हैं वो उनका रिज़ाइन्स देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, और उस तमाम तर सूरत हाल में कोरोना कहाँ पर मौजूद है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने पब्लिक न्यूज़ के लिए, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। शाह साहब फरमाइएगा, आपने रिज़ाइन भी दे दिया है और रिज़ाइन अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो ये क्या माजरा है? अपोजिशन रिज़ाइन दे रही है, हुकूमत कह रही है कि ये सच्ची दिल से रिज़ाइन नहीं दी जा रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखें, रिज़ाइन लीडरशिप के हुक्म पे दिया है, और जो भी प्रोसेस होता है जहाँ जमा कराना है वो उसको कराया है। और हमारे ये जो रिज़ाइन है ये वो पीटीआई वाले रिज़ाइन नहीं है कि वो रिज़ाइन भी दे दें, फिर वो बारात भी लेते रहें, तनख्वाहें भी लें और घूमते भी रहें। जिस दिन फ़ैसला ये लीडरशिप ने करना है कि कब उनको जमा कराना है वहाँ पे और एक्सेप्ट करना है, तो जब भी हुक्म करेंगे तो उस पर अमल होगा। और हमने तो दिल से दिए हैं इस्तीफ़े, और हम समझते हैं कि अगर दोबारा इलेक्शन होंगे तो हम मज़ीद अक्सरियत से जो है वो सीटें आएंगी, और इस नाअहल और नाअहल जो हुकूमत है वफाकी, इससे जान छूटेगी। जो इसकी पॉलिसीज़ हैं, जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है, जिस तरह की महंगाई है, किसी भी पॉलिसी को आप देख लें कि आपको उसमें यही नज़र आएगा कि एक ज़वाल की तरफ जा रहा है। अच्छा शाह साहब, माजी में भी हमने देखा कि रिज़ाइन दी गई, कंटेनर पे चढ़ गए। इस वक्त थोड़ा सा स्टाइल तब्दील है, लेकिन वो हम कंटेनरी की तरफ रहे हैं जो पोजीशन है। आप क्या समझते हैं कि जो मुल्क में कंटेनर की सियासत के अलावा कोई अवामी सियासत भी है? देखें, अवामी सियासत के लिए ये सब कुछ हो रहा है ना। हमारी सियासत तो हमेशा अवाम की सियासत होती है।
ایشو صرف یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ کنٹینر پہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، احتجاج ہوتا رہا ہے، تو اس سے حکومتیں نہیں جاتی. حقیقت ہے اس سے حکومتیں نہیں جاتی، لیکن ان حکومتوں کے پاس سمپل میجورٹی ضرور ہوتی ہے. یہ جو موجودہ وفاقی حکومت ہے یہ مانگے تانگے کی حکومت ہے، اس کے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے. کچھ الائیز اس کو چھوڑ گئے ہیں ان کی پالیسیز کی وجہ سے، ان کی وعدہ خلافی کی وجہ سے، ان کے یو ٹرن کی وجہ سے، یا جو اس وقت انہوں نے ملک کا حال کیا ہے. تو جو ان کے دوسرے الائیز ہیں وہ ان کی نااہلی کا وزن نہیں اٹھا سکیں گے. اور جب یہ موومنٹ بنتی ہے ڈیموکریٹک پروسیس میں پی ڈی ایم کی جو اس وقت ہے، تو یہ ایک پریشر آتا ہے. آپ دیکھ لیں اگر یہ ایسے ہی ہوں، اگر ان جلسوں کا کوئی اثر نہ ہو رہا ہو، اس پی ڈی ایم کی موومنٹ کا اثر نہ ہو رہا ہو، تو یہ وفاقی حکومت اس طرح بوکھلاہٹ کا شکار نہ ہو. جس طرح پرائم منسٹر صاحب کبھی منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی وہ کرسیوں والوں کو باندھنے کی بات کرتے ہیں، مائک والوں کو، لائٹوں والوں کو، اور اب دیکھ لیں انہوں نے نیا ایک کر دیا کہ جی وہ سینٹ کے الیکشن پہلے ہوں گے. یہ کس بات کی نشاندہی ہے؟ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ جو اتنے بڑے جلسے ہوئے ہیں، حالانکہ انہوں نے بہت رکاوٹیں ڈالی، ہر قسم کے ہرڈلز کریٹ کیے، اس کے باوجود لوگوں نے جو یہ فیصلہ دیا ایک بہت بڑی تعداد میں جلسہ گاہ کے اندر اور جلسہ گاہ کے باہر بڑی تعداد نے فیصلہ دے دیا ان کے خلاف، تو یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے. تو بہت جلد ان سے جان چھوٹ جائے گی، اور استعفے بھی اسی پروسیس، اسی حکمت عملی کا حصہ ہیں جو لیڈر صاحبان نے طے کی ہے. تو جب وہ ٹائم آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جمع بھی ہوں گے، ایکسیپٹ بھی ہوں گے. شاہ صاحب اس پریس کانفرنس میں آپ بھی موجود تھے اور ہم بھی موجود تھے جب وزیر اعلیٰ سندھ نے ہاتھ باندھ کر کہا کہ کرونا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں. لاک ڈاؤن ہوا، سندھ حکومت کی تعریف ہوئی دنیا بھر میں کہ ایک اچھی حکمرانی بنی. سندھ حکومت اب پی ڈی ایم کے جلسوں میں شرکت کرتی ہے، آپ کے وزراء آپ شرکت کرتے ہیں، کرونا کہاں گیا؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، ہم جو لاک ڈاؤن کی بات کیا کرتے تھے یا اب بھی کرتے ہیں، دیکھ بہت احتیاط کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اگر ہم جلسے میں گئے ہیں تو ہم نے ماسک ہی پہنے ہوئے تھے. ماسک کے بغیر آپ کو کوئی ہمارا نظر نہیں آ رہا ہوگا. کچھ لوگ احتیاط نہیں کرتے، ان کو ہم اب بھی ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بھائی احتیاط کی ضرورت ہے. ایشو یہ ہے کہ کووڈ-19 جب کوئی بھی سلسلہ ہو اپوزیشن کی طرف سے تو اس وقت وہ گورنمنٹ آپ سب لوگ کہتے ہیں کہ جی کرونا وہ ہے، لیکن جب حکومت کوئی جلسے کرے، جب وہ الیکشن یا ان کا کوئی ضرورت ہو اور یہی پرسنٹیج ہو، میں گلگت کی بات کر رہا ہوں، الیکشن تھی وہاں پہ کتنے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے خود 2 جلسے کیے مختلف علاقوں میں پاکستان کے، پرسنٹیج تو یہی تھی جو آ رہی ہے پازیٹیو کی. تو اس وقت کووڈ کا خطرہ نہیں تھا. جب اپوزیشن کی کوئی بات ہو تو یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ کرونا نہ ہو گیا، یہ نیب ہو گیا کہ اس کو صرف اپوزیشن کے جلسے میں ہی آنا ہے. کرونا کو جس طرح نیب کو صرف اپوزیشن کے لوگ ہی ملتے ہیں، خورشید شاہ صاحب ہوں، دیگر لوگ ہوں، باقی جو گورنمنٹ میں ہیں، جو گورنمنٹ کے الائیز ہیں، وہ ان کو نظر ہی نہیں آتے. تو کرونا بھی کیا صرف اپوزیشن کے لیے ہے؟ لیکن ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، اپوزیشن کے لوگ، بلکہ پاکستان کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو سلیکٹڈ 18 ہے یہ کووڈ-19 سے زیادہ خطرناک ہے، ملک کے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی. تو اس لیے اس سے جان چھڑانے کے لیے اگر اس طرح کا ایجیٹیشن کرتے ہیں تو یہ رسک لیا جا سکتا ہے. شاہ صاحب ہم نے سنا اپوزیشن جو وفاق میں ہے، یہاں سندھ میں جو ہے وہ گورنمنٹ میں ہے، آپ سلیکٹڈ گورنمنٹ کیا سلیکٹڈ؟ وہ تو پورا ایک پروسیس فالو کر کے آئے ہیں، الیکشن ہوئے، الیکشن کے بعد آپ بھی الیکشن میں جیت کے آئے ہیں، وہ بھی جیت کے آئے ہیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، ایک الیکشن جو سلیکٹڈ کا لفظ ہے جس پر خود آپ کے علم میں ہوگا، تو پہلے دن وزیر اعظم صاحب نے خود بھی ڈیسک بجائے اور کلیپنگ کی تھی جب ان کو چیئرمین بلاول صاحب نے کہا سلپ آف ٹنگ ہے، یہ تو ایکشن ہے نا، ایکشن کیسے سلپ ہو گیا؟ دیکھیں یہ ایک پروسیس ہے جس کا سب کے پاس علم ہے کہ کس طرح سپورٹ کی گئی، کس طرح سلیکٹ کیے گئے. لوگوں کو علم نہیں تھا کہ وہ جیت رہے ہیں اور ان کو بعد میں جتا دیا گیا، ان کے رزلٹ آئے، جو بھی طریقہ کار تھا. تو یہ اس وجہ سے یہ بات کی جاتی ہے سلیکٹڈ. اور یہاں پہ
آپ نے دیکھا تھا کہ سندھ میں پوری کوشش کی گئی کہ پیپلز پارٹی کو ہرانے کی ہر حربہ استعمال کیا گیا، اس کے باوجود جہاں کے لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا، جہاں وہ کر سکے وہاں پہ ہوا ہے. تو یہ تو ایک روز روشن کی طرح آیا ہے کہ سلیکٹڈ ہے یا نہیں ہے. اچھا، وفاقی حکومت کہتی ہے کہ عوام کے اوپر رحم کرے، جو مخالفت ہے، جو اپوزیشن ہے، اور جلسے بند کرے. آپ جلسے بند کریں گے رحم کرنے کے لیے؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ اگر یہ لوگوں پر رحم کر دیں، یہ مہنگائی کو ختم کر دیں، یہ اچھی پالیسیز لائیں، تو لوگ ہی ہمارے جلسوں میں نہیں آئیں گے. اگر آج ایک عام آدمی جو ہے وہ آرام سے زندگی نہیں گزار سکتا، اگر وہ 2 وقت کا کھانا کھاتا ہے، تو جو گھر میں اگر کوئی بیمار ہے خدا نخواستہ تو اس کی دوائی کے لیے وہ پریشان ہے. اگر وہ دوائی ارینج کرتا ہے تو بچوں کی فیس نہیں دے سکتا، بجلی کے بل نہیں دے سکتا. اگر عام آدمی ان کی پالیسیز سے خوش ہے اور وہ آرام سے زندگی گزار رہا ہے تو پھر تو ہماری ساری یہ ڈرامہ بازی ہے. لیکن اگر عام آدمی خوش نہیں ہے، وہ ان جلسوں میں آتا ہے، بڑھ چڑھ کر شرکت کرتا ہے کووڈ کی باوجود، تو یہ اس بات کا غمازی ہے کہ یہ لوگ ان سے تنگ ہیں. اگر یہ بہتری لا دیں، اب یہ جیسے ابھی پنجاب کا جو یہ شو ہوا لاہور والا، اس میں ان کے وفاقی وزراء، ترجمان سب آ کے کہنے لگے، کوئی کہہ رہا تھا 5000 لوگ ہیں، کوئی کہہ رہے تھے 10,000 لوگ ہیں. اس کی بجائے اگر یہ لوگ پھر تو یہ شروع کر دینا کہ جی آج جو ہے ڈالر 50 روپے کا ہو گیا ہے اور آٹا مفت بٹ رہا ہے، چینی جو ہے وہ 60 روپے کلو بک رہی ہے، اور تیل جو ہے وہ 10 روپے ہو گیا ہے، کم ہو گیا ہے. تو یہ تو جھوٹ ہے ان کے. ایک جلسہ جو مکمل طور پر بھرا ہوا تھا، لاہور کی مختلف سڑکیں جو تھیں اس کے ارد گرد والی وہ فل تھیں. آپ کی میڈیا تھی نا، میڈیا نے بھی دیکھا، بلکہ اس دفعہ تو انٹرنیشنل میڈیا نے بتایا نا، مختلف چینلز نے دکھایا، سب نے بات کی. تو ان کی کیا کہنے، یہ تو جو ان کے گلو بٹ ہیں نا، یہ گفتار کے گلو بٹ ہیں گورنمنٹ. اچھا شاہ صاحب، 27 دسمبر کا جلسہ آ رہا ہے اور اس بار مختلف ہے جلسہ، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ تمام تر سیاسی پارٹیز بھی اس جلسے میں شرکت کریں گی. تو کیا دیکھتے ہیں اس جلسے کے بعد، کیا پریڈکٹ کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں، وہ حکمت عملی تو طے کی ہوئی ہے لیڈرشپ نے، اور وہ اس کے اوپر ہی چلا جا رہا ہے. 27 دسمبر ہر سال ہم لوگ، آپ کے علم میں ہے کہ بی بی شہید کا دن ہے، اور اس کو ان کی یاد میں رکھا جاتا ہے. بہت بڑی تعداد پورے ملک سے لوگ آتے ہیں، بلکہ بیرون ملک بھی جو جیالیاں ہیں وہ سب لوگ آتے ہیں. اس دفعہ ہم لوگ اپوزیشن میں جو پارٹیز ہیں پی ڈی ایم میں، ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بھی اس دن آنے کی بات کی ہے، شریک ہوں گے ان کے لوگ بھی، ان کے جو لیڈرشپ ہے وہ بھی. تو ایک بہت بڑی تعداد ہوگی اس دن. سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، تھوڑا سا گورننس پہ بھی گفتگو کر لیجیے گا. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو 12 سال آپ نے حکمرانی کی ہے، اس سے پہلے بھی بڑی پیپلز پارٹی رہی ہے، مطمئن ہے کہ آپ نے تمام تر روٹی کپڑا مکان دے دیا سب کو؟ دیکھیں، یہ ایک پروسیس ہوتا ہے، لیکن ہم اس حد تک ضرور مطمئن کہہ لیں یا ہم اپنا کام کر رہے ہیں، 100% تو ہم مطمئن نہیں ہیں. جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ تو ہم نہیں کر سکے. جو ویژن ہے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، اس کے تحت جس طرح کی ترقی، جس طرح لوگوں کو روزگار دینا، اور جو آپ روٹی کپڑا مکان کی بات کر رہے ہیں، ان سب کی طرف کرنا، وہ 100% نہیں ہوا. لیکن اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ بھائی کچھ کیا ہے یا نہیں کیا، تو ہم نے اگر اس کا موازنہ آپ ہمارے دیگر صوبوں سے کریں، پورے ملک کی دیگر پروونشل گورنمنٹ سے کریں، تو ہماری پرفارمنس زیادہ بہتر ہے. آپ پورے پاکستان میں مجھے ایک ہاسپٹل دکھا دیں جہاں پہ دل کا مفت علاج ہو رہا ہو، آپریشن ہو رہے ہوں. ہم نے یہاں پہ کافی ہاسپٹل یہ دیے ہیں پوری سندھ میں. فیڈرل میں تو گورنمنٹ میں تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں 2 سال ہونے کو ہوئے ہیں، لیکن کے پی میں تو 5 سال بھی ان کے پاس تھے، اب بھی ان کے پاس ہیں. تو وہاں پہ یہ تو ایک بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ آکسیجن کی نہ ملنے کی وجہ سے اتنے لوگ جو ہیں اس دنیا سے چلے جائیں. اس پہ تو کوئی ایکشن نہیں ہوا، کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ مجھے کوئی ایک پورے ملک میں ایک ادارہ بتا دیں، ایک ہاسپٹل بتا دیں جہاں لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہو. یہ سندھ میں ہو رہا ہے نا، کراچی میں ہو رہا ہے اور گمبٹ میں ہو رہا ہے. ایک طرف پارٹی، ایک طرف ہے ناصر شاہ، ایک طرف ہیں
ہم نے دیکھا ہے کہ ناصر شاہ صاحب ہمیشہ فائٹر کا کردار ادا کرتے ہیں جب بھی اپوزیشن میں دراریں پڑیں یا کوئی اور مسئلہ ہو. اس صورتحال میں بحیثیت ایک ناصر شاہ صاحب ایک پولیٹیشین کیا کردار ادا کرنے کے حامل ہیں؟ کیونکہ اس وقت اپوزیشن بھی ایک گرما گرمی ہے اور حکومت بھی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کا ایک سافٹ رول ہے. ہم چاہتے ہیں ہم سب کے ساتھ ایک نیاز بندی کا ہمارا رشتہ ہے, تعلق ہے, اور یہ بہتر ہونا چاہیے. یہ دیکھیں بہت ساری یہ جو سیاسی چپ کلش تو ہو سکتی ہے, ذاتی نہیں ہونی چاہیے. تو ہم ہر بات پہ چلتے ہیں, اور پھر جو پولیٹیشین ہے یا جو جمہوری روایات کیا ہیں کہ ہم نے ٹیبل ٹاک کرنا ہے, ہم نے بات کرنی ہے, مسائل حل کرنا ہے, دشمنی تو نہیں ہے. لیکن یہاں پہ بہت زیادہ ہیٹڈ ہو جاتی ہے, لوگوں میں بہت وہ آ جاتا ہے, تو اس کو بہتر ہونا چاہیے. ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں. ناصر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ان کی جانب سے جو تمام تر گفتگو وہ آپ نے ملاحظہ کی. اب لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ دوبارہ واپس آئیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت موجود ہیں ہم پاکستان مسلم لیگ نواز کے رکن قومی اسمبلی خیل داس کوہستانی صاحب کے ساتھ, اور جو پی ڈی ایم کے جلسے چل رہے ہیں, ایک جانب پی ڈی ایم کے جلسے ہیں تو دوسری جانب کرونا وائرس بڑھ رہا ہے. کیا پی ڈی ایم کے جلسوں کی وجہ سے کرونا بڑھ رہا ہے یا کوئی حکمت عملی کی وجہ سے بڑھ رہا ہے؟ اس تمام تر صورتحال پہ بھی گفتگو کریں گے. خیل داس کوہستانی صاحب, بہت شکریہ, آپ نے پبلک کی آواز کی ٹیم کو ٹائم دیا. فرمائیے گا کہ پی ڈی ایم کے جلسے چل رہے ہیں اور جلسوں میں تو کرونا بڑھ رہا ہے, اور حکومت کا موقف ہے کہ کرونا بڑھ رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کرونا نہیں بڑھتا ہے جلسوں میں, اور آپ جلسے پہ جلسے کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, وزیر اعظم عمران خان نے پہلے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ یہ چور ہیں, لٹیرے ہیں, وہ بار بار کہتے رہے ہیں چھوڑوں گا نہیں. اس کے بعد اس میں وہ اس کی ناکامی ہوئی, پھر انہوں نے نیا بیانیہ بنانے کی کہ یہ غدار بھی ہیں, اور اس کا جو غداری کا فتوائیں جاری کی گئی وہ بیانیہ بھی ان کا بالکل ناکام ہو گیا. اب جب ہماری تحریک شروع ہونے والی تھی تو ان کے پاس 2 بیانیے نہیں تھے, تو انہوں نے کرونا کی آڑ لی, اور کرونا کی آڑ میں اپنے چھپنے جاتے تھے. ایک نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کی اپوزیشن کے خلاف کہ یہ کرونا پھیلا رہے ہیں. آپ دیکھیں نواز صاحب, 16 تاریخ کو ہمارا پہلا جلسہ گجرانوالہ میں ہوتا ہے, وہاں پہ ہمارے کارکنوں پہ, آرگنائزر پہ کرونا SOP عمل نہ کرنے کی FIRs کاٹی گئی اور کارروائی کی. حالانکہ اس وقت یہ دوسرا اسپیل نہیں آیا تھا. اس کے بعد پرائم منسٹر خود جلسہ کرتے ہیں, ان کے پارٹی کے بے شمار جلسے ہوئے, کہیں پہ بھی SOP کو عمل نہیں کیا گیا, کہیں پہ بھی ان کو FIR نہ کاٹی گئی. تو یہ انتقام جو انا تھی یہ آپ کو نظر آ گئی کہ حکومتی جلسوں میں کرونا نہیں ہے, اپوزیشن کے جلسوں میں کرونا ہے. اب پتہ نہیں یہ کرونا صرف اپوزیشن کے پیچھے کیوں آ رہی تھی. تو یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی. میں سمجھتا ہوں اس کو لاہور سمیت پورے پاکستان میں جتنے جلسے ہوئے اور وہ انہوں نے مسترد کیا. اس وقت پاکستان میں حیدرآباد میں سب سے زیادہ کرونا ہے, وہاں تو پی ڈی ایم کا جلسہ نہیں ہوا ہے. تو یہ کرونا پی ڈی ایم کے جلسوں سے نہیں, SOP اور ان کی نااہلی کی وجہ سے پھیل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں عمل نہ ہونے. آپ نے دیکھا پشاور میں 7 لوگ جو ہے نا وہ اس کا شکار ہوئے آکسیجن نہ ہونے کی. تو یہ جو بیڈ گورننس ہے, یہ جو ان کی ناکام پالیسیاں ہیں, اس کا خطرہ ہے اس ملک کو. اور یہ جو دوسرا جو کرونا ہے جو 2018 کی الیکشن میں سلیکٹر نے ہمیں دیا ہے, وہ کرونا سب سے زیادہ خطرناک ہے. تو پی ڈی ایم سمجھتی ہے کہ ہماری تحریک اور مزید جو لانگ مارچ ہے اس میں بھی ہم لاکھوں لوگ لے کے جائیں گے, کیونکہ ہمیں اس 2018 کے کرونا سے جان چھڑانی ہے. اچھا, آپ نے ریزائن بھی دیے کچھ دن قبل, تو ریزائن میں کیا کنٹینٹ لکھا, کیوں ریزائن دے رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, پہلی بات یہ فیصلہ ہوا تھا, ہم نے خبر پڑھی ٹی وی پہ کہ فیصلہ ہو گیا ہے, اور قائد نواز شریف صاحب نے جب پہلی 20 سپٹمبر کو جب کانفرنس تمام جماعتوں کی, اسی دن ہمارے قائد نواز شریف صاحب نے اصولی فیصلہ بھی کر دیا تھا, اور بتا بھی دیا تھا کہ ہم استعفیٰ دینے کے لیے PMLN تیار ہے. ہم نے اسی دن سے اپنا ذہن بنا لیا, اور پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ 31 دسمبر تک تمام MNAs MPs اپنی استعفائیں قائدین کی طرف بھیجیں گے. ہمیں پارٹی کی طرف سے ابھی نہیں آیا تھا کہ آپ استعفائیں بھیجیں, مگر ہم نے پارٹی سے اظہار یکجہتی اور پارٹی کے حکم کو لبے از خود جو ہے نا استعفائیں جمع کروائی ہیں. پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا اور لاہور میں, لیکن لوگ تو اکٹھے نہیں کر پائے آپ نے, لوگ تو تھے ہی نہیں, ہم نے یہ سنا. دیکھیں, یہ جو حکومتی ترجمان طوطوں کی طرح بول رہے ہیں, یہ جو طوطے ہیں حکومتی, اور ان کا جو لاہور فوبیا ہے جلسے کی, خدا کی قسم میں کہتا ہوں کیا انہوں نے
3 दिन हो गए हैं, वो मुसलसल 50 से ज़्यादा तर्जमान जो है वो तोतों की तरह बोल रहे हैं। मगर मैं कहता हूँ कि 5 बड़े हमारे लिए चैलेंज थे। एक चैलेंज था करोना प्रोपेगेंडा, दूसरा जो हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट का जो रवैया जो उनकी तरफ से, तीसरा हुकूमत हमारे ख़िलाफ़, चौथा मौसम भी हमारे ख़िलाफ़। मौसम इतनी ठंडी थी नवाज़ साहब, मैं आपको बताऊं कि मौसम इतना ठंडा था कि आप सोच नहीं सकते। तो वो सर्दी की भी थी, मगर उसके बावजूद जिस तरह कारकुनों का जज्बा था, जिस तरह अवाम का, लाहौर का, पाकिस्तान के जो आने वाले जलसे में सुबह 10 बजे आने वाले लोग 8-9 बजे तक वहाँ मौजूद थे इतनी सर्दी में। और मैं समझता हूँ ये नवाज़ शरीफ के बयाने की कामयाबी है। और तादाद को इन्होंने, पाकिस्तानी मीडिया भी हमारे एक मखसूस ग्रुप जो हमारे ख़िलाफ़ था वो भी अमल था। तो इंटरनेशनल मीडिया आप देख लें, उनका सारी रिपोर्टिंग आपके सामने है। मैं समझता हूँ पाकिस्तानी मीडिया को वही किरदार अदा करना चाहिए जो BBC और जज़ीरा ने किया है। अच्छा खिल साहब, 27 दिसंबर भी आ रहा है, उसमें भी PDM के जलसे के हवाले से किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं, माजी में हमने देखा कंटेनर पर PTI खड़ी हुई और जिसके बाद कुछ हुआ तो नहीं, इस वक्त PDM के जलसे चल रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि इस तरीके से आप टेक ओवर कर लेंगे, हुकूमत ले लेंगे? देखिए, जमहूरी तरीका यही है, अवाम की ताकत से हुकूमत जाए या जलसों से ही जाती है। जलसा ही जमहूरी अमल है, जलसा ही आइन इजाज़त देता है, जलसों से ही हुकूमत जाती है। और ये हुकूमत बौखलाहट जो आज आपको देख रहे हैं हम, तो वो मैं समझता हूँ जलसों ने हुकूमत को कमज़ोर भी किया है और लॉन्ग मार्च इनको बिल्कुल ही फारिग कर देगा। मेरे जो लॉन्ग मार्च तो मौलाना फजल रहमान ने भी किया कुछ माह पे। देखिए, तहरीकें जब चलती है तो उसका बुनियाद होता है ये नहीं कि आप एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में रिजल्ट देंगे। वही मौलाना का तसलसल है ये लॉन्ग मार्च भी। यही तहरीक जब मौलाना ने शुरू की, उसका इख्तिताम बनी गाला में इसको वज़ीर आज़म को भेज के हम करेंगे। इंटेंशन क्या है कि आप, हमने तो सुना है हुकूमत कह रही है कि कोरोना बढ़ रहा है आपके जलसों से, तो आप कम करेंगे जलसे? जलसे से कोरोना नहीं बढ़ रहा, अगर जलसों से बढ़ता तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ऐसे काफ़ी शहर है जिनमें रेशो ज़्यादा है, मगर वहाँ ना जलसा है ना PDM गई है। हुकूमत का ये बयानिया बिल्कुल ही उस 2 बयानियों की तरह नाकाम होगा कि अपोजिशन कोरोना फैला रही है। कोरोना जो भी है वो हुकूमत की नालायकी, नाअहली और गफलत की वजह से है। जी व्यूअर्स, PDM में शामिल जो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, नवाज़ लीग का आपने मौक़िफ़ सुना। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुक्मरान जमात है उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं कि आप कहते हैं कि शायद PDM के जलसे से कोरोना बढ़ता है, क्या कोरोना बढ़ता है या हुक्मरानी को बेहतर करने की ज़रूरत है? इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, कराची डिवीज़न के सदर हैं और मेंबर सूबाई असम्बली हैं, खुर्रम शेर ज़मान साहब। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने पब्लिक न्यूज़ के लिए टाइम निकाला। फरमाइएगा कि कहते हैं कि PDM के जलसों से कोरोना बढ़ता है और ये आपका मौक़िफ़ है वफाकी हुकूमत का, आपकी हुकूमत का, क्या वाकई कोरोना सिर्फ जलसों से बढ़ता है? वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी मेहनत करी और पूरी दुनिया ने उनकी तारीफ़ करी है उनकी इस पॉलिसी की कि किस तरीके से कोविड को उन्होंने टैकल किया। और आपके सामने कि तकरीबन हमने ख़ात्मा कर दिया, पूरी दुनिया में तारीफ़ें की जा रही थी। लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर वेलकम किया PDM के जलसे को कारसाज के मुकाम के ऊपर, और उनके उस जलसे के बाद हमने देखा कि कराची के अंदर कोविड के केसेस बढ़ गए। मुल्तान के जलसे के बाद आज आप मुल्तान के अंदर चले जाएँ, वहाँ पर बेड्स अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके से लाहौर भी आपके सामने है। हम ये नहीं कह रहे कि जलसों से कि कोविड पैदा हो रहा है, भाई कोविड तो ऑलरेडी है, कोरोना तो मौजूद है ना। आप जब जलसे कर रहे हैं, जलूस कर रहे हैं, तो वो सारे SOPs का हैं। एक तरफ इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि खुदारा घर से बाहर ना निकलो, और दूसरी तरफ जो है आप वहाँ पे जलसे जुलूस कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि PDM जो है वो उनके ऊपर कत्ल व गारत के केसेस चलने चाहिए। जिस तरीके से लोग पिछले 1.5 महीने के अंदर मरे हैं, जिन जिन लोगों का इंतकाल हुआ, उसका ज़िम्मेदार कौन है? मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि सियासी जमातें जब खुद अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं करेंगी और ये जलसे करेंगे, जलूस करेंगी, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फिर लोगों के कारोबार आप बंद करा रहे हैं, आपने हमारी मस्जिदें बंद कराई और आपने हमें नमाज़ें नहीं अदा करने दी। ऐसा ही हुआ रमज़ान के महीने में हम इबादत नहीं कर सके, आपने कहा कोविड है, हमने आपकी सुनी। आज भी कारोबार बहुत सारे लोगों के बंद है, 8 बजे के बाद कारोबार बंद हो जाता। आप कहते हैं कि 8 बजे के बाद कोरोना जाग जाता है, तो ज़ाहिर है कि 8 बजे बंद कर दिया जाता है। तो उसके साथ साथ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आपके जलसे चल रहे हैं, आपके जुलूस चल रहे हैं, आप हासिल क्या करना चाहते हैं? हमें तो ये बात हमारी समझ से बाहर है कि कुछ हासिल कर सकेंगे क्या आप? गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ, आपको याद है, अभी रिसेंटली हुआ है, उसमें वज़ीर आज़म समेत दीगर जो आपके मेंबर
وہاں کے جو منتخب ہوئے ہیں وہ بھی اور وفاقی وزراء بھی جا کے وہاں خطاب تو کر رہے تھے. اس وقت کرونا کہاں تھا؟ دیکھیں آپ نے بالکل صحیح فرمایا, وہ ایک ایسا وقت تھا کہ جس وقت تقریباً کووڈ کے اوپر مکمل طور پر ہم نے ایک کنٹرول کر لیا تھا, لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت الیکشنز ہو رہے تھے, تمام سیاسی جماعتیں باہر نکلی تھی, سب نے اپنی الیکشن کیمپین کری. لیکن اب تو آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے نا. اس وقت تو یہ بہانہ تھا تحریک انصاف کے پاس بھی, پیپلز پارٹی کے پاس بھی, کہ چلیں کیمپین چل رہی ہیں. لیکن اب کیا ہے, اب تو الیکشن کو ختم ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا. اب تو کوئی ذمہ داری کا آپ احساس کریں, اور یہ ذمہ داری رکھتے ہوئے کم سے کم یہ موجودہ حالات کے اندر, کیونکہ دیکھیں اب کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں پوری دنیا کے اندر. آپ دیکھیں کہ یورپین کنٹریز جو ہیں تقریباً لاک ڈاؤن کے بعد چلے گئی ہیں, یو ایس کے اندر کیسز بہت بڑھ گئے ہیں, آپ کے پڑوس کے اندر انڈیا کے اندر دیکھیں کتنے کیسز بڑھ گئے ہیں. لیکن صرف اس وجہ سے کہ وزیر اعظم کی پالیسیز کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے. آج پاکستان کی اکانومی ترقی کر رہی ہے, دنیا کی نیچے جا رہی ہے. آج آپ کا سٹاک جو ہیں وہ بہتر ہو گئے ہیں, آج آپ کا ڈالر نیچے آ رہا ہے, آج مہنگائی کم ہو گئی ہے. تو آپ کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے, لہٰذا کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے جس کے ذریعے اکانومی بھی نیچے آ جائے, ڈالر بھی بڑھ جائے, اسٹاک ایکسچینج بھی نیچے آ جائے, شہر کا جو کاروباری پہیہ ہے وہ جام ہو جائے. صرف اس نفرت کے لیے, وزیر اعظم عمران خان کی نفرت کے لیے آپ یہ کرنا چاہتے ہیں, تو کیا عوام کو اب جواب دینے ہوں گے؟ اچھا, وہ ریزن تو یہ ہے نا جو اپوزیشن کے پاس کہ اب وہ حکومت گرانے جا رہے ہیں, اس وجہ سے وہ ریزائن بھی کر چکے ہیں, ریزائن رینڈر کر چکے ہیں اپنے قائدین کے پاس, تو وہ جلسے تو کریں گے. دیکھیں یہ بچے ہیں, یہ بچے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ کن کے بچے ہیں؟ یہ ان کے بچے ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے. یہ نکلے ہیں اپنے پاپا ڈیڈی کی جائیدادوں کو بچانے کے لیے. عمران خان کی کوئی پاکستان سے باہر جائیداد نہیں ہے, عمران خان کی کوئی شوگر ملز نہیں ہے, عمران خان کی کوئی یہاں پہ اسٹیل ملز نہیں ہے, عمران خان کا سب کچھ پاکستان ہے. ان کی تو جائیدادیں پوری دنیا میں پڑی ہوئی ہیں, یہ تو چاہتے ہیں کہ اس کو بچائیں. کیا کمپیریزن ان کا عمران خان کے ساتھ؟ 23 سال کی جدوجہد ہے. یہ تو باپ کی گود سے نکلے اور باہر جا کے جو ہے نا خاندانی سیاست کرنے نکلیں. ان کا ہمارے ساتھ ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہاسپٹلز انہوں نے اپنی 12 سالہ بلکہ 12 کے 3 باریوں کے اندر انہوں نے ہاسپٹلز تو نہیں بنائے. اب آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 2.5 سال کے اندر کیا پاکستان تحریک انصاف کو جادو کر دے گی؟ سو ہمیں اس بات کا احساس کرنا ہے کہ اس وقت کووڈ کے کیسز کی جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے, پازیٹیوٹی ریٹ, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس بات کا احساس کرنا ہے کہ لوگوں کی جانوں کا ہم نے خیال کرنا ہے. یہ کر ہمارا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں, صرف لوگوں کو مار سکتے ہیں. اگزامپلز آپ کے پاس ہیں, میں آخر میں بات ختم کروں گا کہ ان کے سینئر منسٹر جو ہیں مرتضیٰ بلوچ, ان کا انتقال ہوا کووڈ سے. جام مدد علی صاحب, ان کا انتقال ہوا کووڈ سے. ابھی ان کے چیف منسٹر کے ایڈوائزر شیرازی صاحب, ان کا انتقال ہوا کووڈ سے. تو اب آپ کون سے ایگزامپل چاہ رہے ہیں؟ لوگوں کو اور ماریں گے, اپنے ایم پی ایس کو ماریں گے. سو میرے خیال سے ایک لمٹ ہوتی ہے, جب ظاہر ہے کہ لمٹ کراس ہوگی تو اب پھر اس کے بعد ریاست کا ڈنڈا اٹھے گا. اچھا, ریاست کا ڈنڈا تو اٹھے گا. اس سے پہلے آپ بھی کنٹینر پہ چڑھ گئے تھے, کنٹینر پہ آپ کا احتجاج رہا, اس کو سیریس لیا گیا احتجاج کو. اب یہ بھی تو جا رہے ہیں لانگ مارچ کرنے کے لیے. سر ایک کاز تھا نا, دیکھیں کاز تھا. ہمارا احتجاج کیا تھا؟ ہمارا احتجاج تھا, ہماری ڈیمانڈ تھی, ہم کہتے تھے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے تو حکومت تبدیل, ہم نے کہا 4 حلقوں کو کھولیں, اس کو انویسٹیگیٹ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر دھاندلی ہوئی ہے, پروو ہوتی ہے, تو الیکشن کے سسٹم کو بہتر کریں, تاکہ جب آئندہ دوسرا الیکشن 2018 کے اندر ہو تو اس کے اندر یہ سارے دھاندلی والے سلسلے نہ ہو. ہماری تو یہ ڈیمانڈ تھی, جس بیسس پہ ہم نے احتجاج کیا. آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ ملک ترقی کر رہا ہے, اس کو روکنا چاہتے ہیں, پاکستان کو پیچھے کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں. دیکھیں, ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں, اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں. مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو کردار وزیر اعظم عمران خان نے ادا کیا ہے, جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الفاظ اٹھائے گئے, ان کی جس طریقے سے توہین کی گئی, یہ ساری چیزیں تو زرداری کے دور میں بھی ہوتی تھی, نواز شریف کے دور میں بھی ہوتی تھی, مولانا فضل الرحمان بھی اس وقت موجود تھے. کیا ان کو یہ توفیق ہوئی کہ یہ کردار اپنا ادا کرتے؟ یہ توفیق بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے وزیر اعظم عمران خان کو دی. آج پاکستان کی فورن پالیسی جو ہے وہ پوری دنیا میں سرائی جا رہی ہے. آج عمران خان کی پالیسی کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر آپ کی عزت ہے, آپ کی پہچان ہے کہ یہ اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں جس کا وزیر اعظم عمران خان ہے, جس نے احساس جیسا پروگرام لانچ کیا, جس کی تعریف آج بل گیٹس کرتے ہیں. آج یو ایس کے اندر یہ بات ہوتی ہے, جس طرح پاکستان کے وزیر اعظم نے کووڈ کو جو ہے مینیج کیا, اگر اس طرح یو ایس میں کیا جاتا تو اکانومی کا یہ حال نہیں ہوتا. پاکستان پیپلز پارٹی کا خاتمہ کے پی سے ہو چکا ہے, پنجاب سے ہو چکا ہے, بلوچستان سے ہو چکا ہے. سندھ میں جو ہے نا کراچی سے لے کے حیدرآباد تک بھی فارغ ہو گئے ہیں. یہ کچھ شہر میں رہ گئے. 2023 کے اندر پیپلز پارٹی سندھ میں نظر نہیں آئے گی. میں آپ کو بڑا بول رہا ہوں, یہ ان کی پرفارمنس جو ان کا فیلئر ہے, اس کی وجہ سے آپ کی پی ایم ایل این,
نہ وہ پنجاب کے اندر ہے، نہ کے پی کے اندر، نہ سندھ کے اندر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا کوئی فیوچر ہے؟ یہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں دونوں سیاسی جماعتیں. کہ دیکھیں نا کہ 12 سیاسی جماعتیں آج ایک سٹیج پہ اکٹھا ہو گئی ہیں. تو اگر قصور عمران خان کا تھا تو یہ کیا کر رہے تھے؟ آج اگر پاکستان ترقی نہیں کر سکا، آج پاکستان کے اتنے قرضے چڑھ گئے، تو اس کی ذمہ دار عمران خان تو نہیں ہے. پچھلے 50 سال سے تو یہ 12 جماعتیں ہی اقتدار کے اندر تھی نا. فیلئر تو ان کا ہے. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کریں گے، اب لانگ مارچ کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. اگر کرتے ہیں تو آپ کیا ان کو ویلکم کریں گے؟ کیونکہ ان کا آئینی حق تو ہے نا احتجاج. اس سمے دیگر اور چیز بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ سے مذاکرات نہیں کریں گے، آپ کو جو لانے والے ہیں ان سے مذاکرات کریں گے. کیا مطلب؟ آپ نے اسلام آباد کی ٹھنڈ دیکھی ہے؟ یہ برداشت کریں گے ٹھنڈ کو؟ ہاتھ پیر کانپیں گے. یہ تحریک انصاف کے ورکر تھے، وہ جذبہ تھا، وہ جنون تھا. اس ٹھنڈ کے اندر بیٹھتے تھے، ساری رات بیٹھتے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہر جمعہ ہفتہ اتوار میں اسلام آباد میں ہوتا تھا. 3 دن ہفتے میں وہاں گزارتے تھے. ہم ساری رات بیٹھتے تھے. ہم نے بڑی محنت کی ہے. آج اگر پاکستان کا معیار پوری دنیا کے اندر ایک دوسرے لیول کے اوپر آیا ہے، یہ ہمارے جو بچے بڑے ہوں گے نا تو وہ بتائیں گے کہ جب پاکستان بدل رہا تھا تو عمران خان کے ساتھ جو ان کے ایک سپاہی تھے وہ میرے والد خرم شیر زمان بھی تھے. اس مقصد کے لیے ہم کام کر رہے ہیں کہ جب ہمارے بچے بڑے ہوں ان کو نوکریاں ملیں. ہمارے بچے جب بڑے ہوں، جب دنیا میں ٹریول کریں تو ان کی عزت ہو. ایک معیار ہو پاکستان کا، پاکستان کی ایک کلاس ہو جو قائد اعظم محمد علی جناح کے دور میں ہوتی تھی. اس کے بعد تو جتنے لٹیرے آئیں، ان سب چیزوں کو ہم نے چینج کرنا ہے. یہی تو ہے نیا پاکستان، اور کیا ہے. بہت شکریہ خرم شیر زمان صاحب. جی ناظرین، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا موقف سنا، حکمران جماعت ہے. اس سمیت نواز لیگ، پاکستان مسلم لیگ نواز کا موقف، اور اس سمیت پاکستان پیپلز پارٹی جو سندھ میں حکمران جماعت ہے ان کا بھی موقف سنا. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد نواز ڈائری کو، اپنے ٹیم کے ہمراہ شمشاد علی اور دیگر جو دوست ہیں ان سمیت ٹیکنیکل ٹیم عرفان احمد اور امجد علی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.